تسی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد واجب الاحترام سامعین کرام، دعا کے قبل میں چاہتا ہوں کہ چند لمحہ آپ کے ساتھ مصروف گفتگو ہوں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پر اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان اور فضل، جس کے مقابلے میں ہم کوئی احسان جو ہے اس کو کوئی حیثیت نہیں دے سکتے، وہ ہے جس کا تذکرہ صبح جاگنے کے موقع پر جو ذکر بیان کیے گئے ان میں آیا کہ آدمی جب آنکھ کھلے اس کی تو اس وقت جو ذکر کرے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم یجعلنی من سائر الامم، کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، کسی دوسری امت میں پیدا نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جس کے مقابلے میں زمین و آسمان کا کوئی خزانہ اس کے سامنے بیان نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے رسول کا دامن ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتا، ہم ساری دنیا کی دولت کے مالک بھی ہوتے تو سارے خزانے اس کے مقابلہ میں ہیچ ہوتے۔ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے ہیں کہ مصر میں ایک بہت بڑے ولی اور نیک بزرگ گزرے، عمر بن فارض رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں اللہ کل مدن فی النبی مقصرا وَإِن بَالَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ وَأَكْثَرَ، کہ تعریف کرنے والا کتنا زور لگائے اور ساری عمر بیان کرتا رہے مگر وہ اپنے آپ کو رسول اللہ کی تعریف میں کوتا پائے گا، وہ کمی رہے گی، بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ کو وہ مرتبہ اور کمال دیا ہے کہ ہم اس کے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ایسا بنا دیا اللہ نے، نہ پہلے کو ایسا پیدا کیا نہ بنائے گا۔ تو اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ ہم حضور کے نام لے پائیں، آپ کے وابستہ دامن ہے، آپ کی امت میں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو اصل کارنامہ سر انجام دیا، جس سے ہم نے اب آنکھیں بند کر لی ہیں بدقسمتی سے، وہ ہے کہ دین و دنیا کی جو جدائی تھی، کہ جو لوگ دیندار بننا چاہتے تھے وہ خانقاہ اور جنگلوں میں چلے جاتے تھے، دنیا دار اپنے آپ کو بے قید سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی اخلاقی پابندی ہے۔ اس کا اب بھی آپ نمونہ دیکھتے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں یار وہ میری عبادت ہے، فرض، یہ میرا پیشہ۔ اب اس سے بڑا گناہ اسلام کی نظر میں کوئی اور نہیں، یہ شرک کے برابر گناہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو دو خانوں میں تقسیم کر لے، کہ مسجد میں جائے تو مولوی صاحب سے پوچھے وضو کیسے کروں، نماز کیسے پڑھوں، نماز کس طرح ٹھیک ہوتی ہے، کب ٹوٹ جاتی ہے، اور تجارت کے لیے دکان پر بیٹھے تو اپنے آپ کو بے لگام سمجھے کہ جیسے چاہے وعدہ خلافی کروں، جھوٹ بولوں، ملاوٹ کروں، یہ میرا پیشہ، کاروبار۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات سے فری اعراب۔ آپ نے جو اصل کارنامہ سر انجام دیا وہ یہی تھا کہ بجائے جنگلوں میں کے بیچنے کے فرمایا دکانوں پر بیٹھو، عدالتوں میں بیٹھ کر فیصلے کرو، حکمران بنو، دنیا میں پوری طرح منہمک ہو جاؤ، مگر خدا نہ تمہیں بھولے، کسی حال میں بھی تم اللہ تعالیٰ کی یاد تمہارے دل سے نہ نکلے۔ اس لیے دین و دنیا کی تقسیم کو مٹا کر از کلید دین در دنیا کشاد ہم چو بطن میں گیتی نہ دار، کوئی کائنات میں آپ جیسا پیدا نہیں، وہ کام کر دکھایا جس کو لوگ محال اور انہونا سمجھتے۔ یہ بھی ہو سکتا کہ آدمی دنیا دار اور پھر دین دار۔ دنیا دار سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ کاروبار مسلمانوں نے کیے، مگر دیانت کی انتہا کر۔ ایک نمونہ صرف آپ سن لیں کہ اللہ کے رسول نے جو انقلاب پیدا کیا تھا، جو اب کتابوں میں رہ گیا، مسلمانی در کتاب مسلمانوں در گور، جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولانا ایسے مسلمان دکھائے نا، اور کافر بھی مطالبہ کرتے کہ کتابوں میں ہوں گے دنیا میں نہیں، باقی ہماری بدنامی۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، آپ کو اطلاع ملی کہ یمن سے شاہی خاندان کے ایک فرد اسلام لانے کے لیے آ رہے ہیں، حضرت جریر۔ تو جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر چھوڑ دیا، کرسی منگوائی، نیچے آ گئے، ان سے باتیں کرنے لگے، بیعت کی انہوں نے۔ بیعت کے موقع پر 3 اقرار اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے لیے کہ نماز پابندی سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، والنصح لکل مسلم،
اور ہر کلمہ گو کی خیر خائی کرنا، کھوٹ نہیں، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے کرنا۔ اب اس کے ظہور کا موقع آیا کہ آپ کی وفات کے بعد ان کا غلام جنگل میں ٹہر رہا تھا، وہاں انہیں ایک بدری ملا دیہاتی، اس کے پاس گھوڑا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی گھوڑا بیچنا، اس نے کہا بیچوں گا۔ کتنے میں بیچتے؟ اس نے کہا میں 200 درہم میں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا چلو مالک کے پاس چلو، میں 200 روپے آپ کو دلواتا ہوں، گھوڑا دے۔ جب حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آیا تو حضرت جریر نے محسوس کیا کہ یہ گھوڑا بیچنے والا جو ہے یہ بے خبر ہے، گھوڑا زیادہ قیمتی ہے، اس نے تھوڑے پیسے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ کاروباری نقطہ نظر سے تو آپ کہتے ہیں یار 200 بھی زیادہ کم کرو، نہیں اونٹی گنگا بھائی آپ نے فرمایا نہیں بھائی یہ گھوڑا 200 کا نہیں۔ اس بیچارے نے سمجھ کر کے کم کرنا چاہتے، اچھا کہ کچھ کمی کر دیں، فرمایا نہیں یہ پیسے کم ہیں، آپ کا گھوڑا زیادہ قیمت کیا۔ اب ریٹ بڑھتا گیا، 800 درہم جب ہوئے تو آپ نے فرمایا آپ کا گھوڑا 800 درہم ملا، 800 اس کے حوالے کی، گھوڑا لے لی۔ اب دنیاوی لحاظ سے سوچتے تھے یہ معاملہ بالکل کم عقلی نظر آتا کہ سستا مل رہا تھا، جو لوگوں نے پوچھا بعد میں فرمایا یار اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جب ہاتھ رکھا تھا اس وقت اقرار کیا تھا کہ مسلم کی خیر خائی کروں گا، میں جو جانتا تھا کہ بیچارہ سادہ ہے، گھوڑا زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے اس سے بڑا معجزہ بھی کوئی ہو سکتا کہ دنیا میں گم ہو کر بھی مسلمانوں کو خدا یاد رہا، وہ کہیں بھی ہوتے تھے اللہ نہیں بھولتا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ کاروبار جو ہے ابتدا بیٹا بھی کر رہا، آپ لوگ بھی کاروباری ماشاءاللہ برکت دے، اس کو قرآن نے ابتغاء فضل اللہ کہا کہ یہ تم صرف دنیا کا کاروبار نہیں کرتے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، جیسے مکہ جا کر فضل تلاش کرتے ہو، مسجد میں تلاش کرتے ہو، دکان میں بھی تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو۔ اور قدر اس کی کتنی کی صرف ایک نقطہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں، سورہ مزمل آپ دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی پر یہ فرض کر دیا تھا، حضور کرتے رہے کہ آدھی رات، تہائی رات اور 2/3 رات جاگا کرو، نفل پڑھا کرو۔ پاؤں مبارک چھوٹ جاتے، صحابہ بھی جو سے قدم چھوٹ جاتے۔ اب تجارت کو اللہ نے جو اہمیت دی، دوسرا رکوع جو سورہ مزمل کا اترا، اللہ نے تہجد جیسی بابرکت نماز میں کمی کر دی، فرمایا بِمَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ، اللہ نے کہا مجھے پتا ہے کچھ بیمار ہوں گے، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، کچھ کو کاروبار کے لیے ادھر دوڑ دھوپ کرنی پڑے گی، بیچاروں نے روزی کمانی ہے، وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ جہاد کریں گے، بیمار، روزی کمانے والے اور مجاہد۔ فرمایا میرے علم میں کہ لوگوں کو یہ کام کرنے پڑیں گے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اب وہ ساری رات جاگنے اور تہائی رات جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو آسانی سے جاگ سن 2-4 نفل تہجد کے پڑھ لیا کرو، یہ کام میرے نزدیک زیادہ اہم ہے، روزی کماؤ، جہاد کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں دین کے نقطہ نظر سے یہ کوئی دنیاوی دھندا نہیں۔ جب ہم سمجھیں نا کہ دنیا کا کاروبار ہے اور یہاں کسی بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ سچ بول رہے ہیں، گاہک سے فریب کر رہے ہیں، تو پھر یہ سارا کاروبار اسی طرح ناجائز ہو جاتا ہے جس طرح ہماری نماز بغیر وضو کے غلط ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بشارت دی، میری دعا اللہ عبد الرحمان کو بھی، باقی ساتھیوں کو بھی، مجھے بھی توفیق دے کہ جو لوگ کاروباری میں اس میں شریک ہو جائیں، التاجر الصدوق الامین، کہ جو شخص تاجر ہوگا، سچ بولے گا اور جانداری سے کام دے گا، مان نبیین و صدیقین، وہ نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دے گا، کرتا کاروبار ہے، فرمایا سچ بولنے والا اور جاندار نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ توفیق دے، ہم رسول اللہ کی امتی کہلاتے ہیں، اسی سے ہماری شناخت ہے، پوری دنیا میں اسی نقطہ نظر سے دیکھ لیجیے رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، اور واقعی اس گئے گزرے دور میں بھی ہمارے دلوں میں اس کی قدر ہے اتنی ابھی، اگرچہ کفار کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، مگر الحمدللہ ابھی مسلمان اس کو سنبھالے بیٹھے۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے اگر کوئی شخص معاذ اللہ شراب بھی پیتا ہوگا، بدکاری بھی کرتا ہوگا، مگر اس کے سامنے یہ معاملہ آ جائے نا کہ کسی نے حضور کی گستاخی کی، وہ اس کو نہیں برداشت کرے گا، اپنے باپ کے بارے میں برداشت کر لے گا، حضور کی گستاخی نہیں برداشت کرے گا۔ یعنی مسلمان اب بھی اس سرمایہ کو سنبھالے بیٹھے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، مگر اس کی قدر صحیح معنوں میں ہونی چاہیے کہ ہمارا کردار، رویہ، ہماری دکان پر آئے معلوم کرے سچ بولتا ہے، جو نمونہ دکھایا تھا وہی ہے، ملاوٹ نہیں، کھوٹ نہیں، تو سچا تاجر اور دیانتدار تاجر حضور نے فرمایا نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ توفیق دے، میرا اور آپ کا کاروبار ببرکت اور دعا کریں، بچوں کو بھی اللہ برکت دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم فاغفر لهم وارحمهم اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا صالحا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا الى احد من خلقك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين اللہ جزائے خیر دے، خیر سے رکھے سب خیر